دیکھیے اب مقلدین میں بھی دو گروپ بن گئے ہیں سمجھیے۔ ایک جو مقلدین ہیں، عام طور پر یہ اہل حدیث ان بریلویوں دیوبندیوں کو مقلدین کہتے ہیں، حالانکہ خود بھی بہت بڑے مقلد ہیں۔ یہ تینوں گروپ جو ہیں یہ مقلد ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ مقلدین ہیں۔ اور محمد حنیف کے جو ساتھی ہیں یہ اندھے مقلدین ہیں، ان میں یہ فرق ہے۔ اندھے مقلدین بالکل آنکھیں بند کر کے انہوں نے قرآن اور صحیح حدیث کے مقابلے میں اپنے امیر کی بات کو ترجیح دی ہے۔ ابھی دیکھیے جو زندگی کے آخری دنوں کے اندر محمد حنیف کی لڑکھڑائی ہوئی زبان کے اندر گفتگو ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کی ہے، اس سے زیادہ وہ بات ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں بھی وہ اپنے شرک کے اوپر جمع ہوا ہے، حالانکہ ہوش و حواس میں تھا۔ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی عظیم نعمت سے نوازا۔ بالکل صحیح بات ہے، عظیم نعمت سے نوازا تھا، لیکن افسوس محمد حنیف نے اس کی قدر نہ کی، اس کی قدر نہیں کی اور اس کو بدل دیا شرک کے اندر۔ جانتے بوجھتے اس نے جھوٹ بولے ہیں۔ میں یہ کبھی بھی نہیں مان سکتا ہوں کہ محمد حنیف نے جب یہ کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہے نہیں، ڈاکٹر عثمانی کی آواز ہے نہیں، وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ بالکل اس نے جھوٹ بولا ہے، بہت بڑا جھوٹ بولا، دانستہ جھوٹ بولا ہے، تقیہ کیا ہو جس طرح شیعہ بولتے ہیں، رافضی بولتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا اس نے جماعت کے ساتھ، دانستہ، جانتے بوجھتے۔ اور جو ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ مرکزی شورا ہو گئی، ڈاکٹر عبداللہ عمر ہو گئے، ان کو بھی پتہ تھا کہ اگر آخری موقع کے اوپر یہ اس کو منع کرتے شرک سے کہ شرک ہے، تو اس نے ڈاکٹر عبداللہ عمر کو امیر ہی نہیں بننے دینا تھا، آخری لمحوں میں بھی نہیں بننے دینا، اس نے کسی اور کو بنا دینا تھا۔ اس ڈر سے ڈاکٹر عبداللہ عمر نہیں بول سکے ہیں۔ لیکن اب ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے کہ اب تو معاملہ ان کے ہاتھ میں، اب کیا مسئلہ ہے بتاؤ۔ جب تک معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا تو اس وقت تو چلو بندہ کڑ سکتا تھا زیادہ سے زیادہ، لیکن جب معاملہ اپنے ہاتھ میں آ گیا تو اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ شرک کو ڈھا دیا جائے، شرک پھیلانے والے کا کلا کما کیا جائے۔ جس طرح عبید اللہ ابن یونس کے حصے میں یہ دولت آئی تھی، ایماندار تھا، قرآن اور حدیث کا، فقہ کا، الجبرے کا، ریاضی کا یہ بڑے زبردست عالم تھا، اور کڑتا رہتا تھا کہ عبد القادر جیلانی نے کس طرح عبادت الوجودیہ نے شرک پھیلایا ہے، کفر پھیلایا ہے، واسطے وسیلے ہر چیز اس نے پھیلائی ہے، پیری مریدی کے اندر کتنا مال جمع کیا ہے، اپنی اولاد کو بڑے بڑے محل بنا گیا ہے، تو کڑتا رہتا تھا۔ لیکن جیسا بغداد کا گورنر بنا ہے تو پہلا کام اس نے یہی کیا ہے کہ اس کے برادری کو، اس کے اہل و عیال کو، کسی چیز کی اس نے پرواہ نہیں کی، اللہ پر بھروسہ رکھ کے اس نے سب کو در کر دیا۔ اس نے اس جتنے بھی کے محلات تھے سارے گرا دیے۔ غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ رات کو پولیس بھیجی اور عبد القادر جیلانی کی قبر کو اکھڑوایا اور اس کی ہڈیوں کو جا کے دجلہ میں پھینکا اور کہا کہ یہ وقف کی زمین ہے، اوقاف کی زمین ہے، اس کے اندر کسی ایسے یعنی قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ پھیلانے والے اور شرک اور کفر پھیلانے والے کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کی جو ایک جوش ہوتا ہے وہ بندے سے کراتا ہے۔ کاش ڈاکٹر عبداللہ عمر کے اندر بھی یہ ایمان کا جوش پیدا ہو اور اپنے قریبی لوگوں کو سمجھائے کہ دیکھو یہ غلطی ہو گئی ہے، محمد حنیف کی وجہ سے کتنا نقصان پہنچا ہے اور کتنے لوگ اسی شرک پر مر گئے ہیں، خود وہ بھی مر گیا، وہ جائے جہنم میں، ہمیں اس سے کیا ہے، ہمیں ایمان خالص کے اوپر کام رہنا ہے، قائم کر دے اور تلافی کرے، اور اپنے سارے ایسے مومن بھائیوں سے معافی بھی مانگیں کہ ان کی وجہ سے کتنی تکلیف اٹھائی ہے مومن بھائیوں نے، اور اس کے بعد پھر ایمان خالص کے اوپر قائم ہو جائے، جس کے اوپر یہ دعوت اٹھی تھی۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت اٹھائی تھی۔ اب کیا ڈاکٹر عبداللہ عمر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات ہیں یہ ان کی آواز نہیں ہے اور وہ یہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے؟ یہ پوچھو آپ ڈاکٹر عبداللہ سے، یقیناً وہ کہے گا یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے۔ اور خود ان کو بھی شاید معلوم ہو، ان کے والد صاحب ڈاکٹر عمر خطاب وہ کس قدر پکے مومن تھے اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست راست تھے، اور بہت ہی زیادہ ڈاکٹر صاحب سے محبت کرتے تھے، اور بڑا فہم انہوں نے وہاں سے سیکھا تھا۔ مجھے امید ہے اگر وہ زندہ ہوتے تو کبھی بھی اس شرک کے اندر انہوں نے مبتلا نہیں ہونا تھا،
لیکن ڈاکٹر عبداللہ عمر کے اوپر یہ دنیا چھائی ہوئی ہے، تو میری ان سے یہی کہنا ہے کہ دیکھو دنیا چند روزہ ہے، شیطان کے ہاتھوں میں نہ کھیلو، یہ بڑا بھاری بوجھ تمہارے اوپر ہے، بہت بڑا بوجھ آ جائے گا، چونکہ ذمہ دار جتنا بڑا ہوتا ہے، ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی ہے، اس میں اگر انسان وہ خیر خواہی نہ کرے لوگوں کی تو پھر سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی حاکم نہیں سونگھ سکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا جس کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کی ذمہ داری دی گئی اور اس نے خیر خواہی نہیں کی ہے۔ تو سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ ان کے ایمان عقیدے کی حفاظت کی جائے۔ تو یہ اب ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، اگر یہ انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو یہ یقین کریں یہ محمد حنیف سے بھی زیادہ بڑے مجرم کی حیثیت سے آگے جائیں گے۔ لیکن محمد حنیف کو ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ شرک پر جمے رہنا اور عبداللہ عمر کا ساتھ دینا، حالانکہ وہ نصیحت کر کے گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبداللہ عمر کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ لوگوں کو کہے کہ دیکھو محمد حنیف بھی تمہیں بتا کے گیا ہے کہ میرا ساتھ دینا، اختلاف نہ کرنا۔ تو یہ اگر اعلان کر دیں کہ اصل عقیدہ وہی ہے کتاب اللہ کے مطابق جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا اور سجدہ تعظیمی نہیں تھا، اور سجدہ تعظیمی ماننا یوسف علیہ السلام کو یہ عقیدے کی خرابی ہے، تو اس طرح بیان کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور جماعت کو پھر اپنے موقف کے اوپر قائم کر دے مالک۔ یہ سب سے میرا یہی کہنا ہے جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے کہ اب یہ ایک موقع پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، لیکن اگر تم لوگوں نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا محمد حنیف کی طرح، اور اس سے پہلے جو ابن کثیر کا ہو چکا ہے، احمد بن حنبل کا ہو چکا ہے، ڈاکٹر اسرار کا ہو چکا ہے، مودودی کا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے، یاد رکھنا۔